اچھا مجھے ایک بات بتائیے گا، آپ سابق وزیر اعظم ہیں، آج ہماری نگران وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی، ملک کے اندر کوئی ڈپریشن، ڈسپونڈنسی، بے چینی ہے؟ وزیر اعظم ہاؤس سے نظر نہیں آتی. ہاں وزیر اعظم ہاؤس سے نظر نہیں آتی. آپ بھی جب ادھر بیٹھتے تھے نظر نہیں آتی تھی؟ نہیں، میں چونکہ الیکٹڈ آدمی تھا تو میں نظر میں رہتا تھا. سلیکٹڈ کو نظر نہیں آتی نہیں، جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوتا ہے وہ نان پولیٹیکل سا ہوتا ہے. بٹ ہے جی ہے ڈسپونڈنسی، ڈپریشن، بے یقینی، بے چینی؟ دیکھیں بالکل بے چینی ہے، کیونکہ اگر کوئی اگر آپ جانتی ہیں، میں بھی جانتا ہوں، بے پناہ بے چینی ہے. سر آج تو نگران وزیر اعظم نے کہا کہ یہ آرکسٹریٹڈ اور کرافٹڈ یعنی من گھڑت اور بنائی گئی ایک ڈپریشن اور ڈسپونڈنسی آپ لوگ دکھا رہے ہیں. یہ ان کی رائے ہے، میں ان کی رائے کا احترام کرتا ہوں. اچھا، اور ہر شخص کو اپنی رائے کے اظہار کا حق ہے. بلز کے حوالے سے انہوں نے کہا یہ مسئلہ ضرور ہے لیکن کوئی سیریس لا اینڈ آرڈر کی یہ کا ایشو نہیں ہے، یہ ایشو بھی آپ لوگ میگنیفائی کر کے دکھا رہے ہیں. نہیں، یہ بن سکتا ہے. جب آپ کے پاس یہ کیپیسٹی ہی نہیں رہے گی بل پے کر دوں تو کیا کریں گے لوگ؟ بل نہیں پے کریں گے، ڈیفائی کریں گے. اگر آپ کاٹنے آئیں گے، اس ایشو کو کچھ مینج کریں، کم از کم سمپتی شو کریں کہ یہ ایشو ہے، یہ تکلیف ہے لوگوں کو. اس کے بعد اس کا مسئلے کا حل ڈھونڈیں. اور حل صرف ایک ہی ہے کہ بلز کو ڈیفر کر دیں آگے کی طرف، اور کوئی حل آپ کے پاس نہیں ہے. سٹیگر کر دیں، جیسے کوارٹرلی ایڈجسٹمنٹ ٹیرف کی بھی سٹیگرنگ کی بات ہو رہی ہے، مگر اس سے پہلے تو ابھی بھی آئی ایم ایف سے بات تو گو ہیڈ تو لینا ہے نا؟ نہیں، میرا نہیں خیال ضرورت ہے. یہ میں بھی پڑھتا رہتا ہوں لیکن میرا نہیں خیال کی ضرورت ہے آئی ایم ایف سے اجازت لینے کی. سر سرکولر ڈیٹ کے حوالے سے بھی اور آپ سرکولر ڈیٹ سے تعلق نہیں ہے. تمام تر نمبرز فکسن ہوئے ہوئے ہیں نا، تو وہ پہلے کہتے ہیں آپ لوگ ریفارم نہیں کرتے، وعدے کرتے ہیں. مجھے ڈیٹیلز کا پتہ نہیں ہے، لیکن یہ آپ کوئی معافی نہیں دے رہے، کوئی سبسڈی نہیں دے رہے. آپ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آج بل نہیں لیں گے، ہم اس کو نومبر، دسمبر، جنوری میں لے لیں گے. میرا نہیں خیال. بہرحال ہے بھی تو ان سے بات کر لیں. ہمیشہ آپ انگیج رہتے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ، آپ پروگرام میں ہو یا نہ ہو، انگیجمنٹ جاری رہتی ہے. آج ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے چیک کروایا، نہ فوج نہ عدلیہ کوئی بھی مفت یونٹ نہیں لے رہا. جی کوئی بھی نہیں لیتا. وہ اپنے جو فوج سبسڈی دیتی ہے اپنے بجٹ سے دیتی ہے. فوج اپنے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو مختلف سبسڈیز دی جاتی ہیں، وہ اس بجٹ سے دیتی ہے. عدلیہ بھی اگر دیتی ہے تو بجٹ سے دیتی ہے. سبسڈی پاکستان میں کسی کو نہیں ملتی سوائے جو آپ کے لائف لائن کنزیومرز ہیں جو 200 یونٹ سے کم استعمال کرتے ہیں، اور جو میرا خیال ہے کہ شاید 40، 50 یا 60 یہ بہت بڑا نمبر ہے ان کنزیومرز کا. ٹوٹل کنزیومرز. اچھا، آپ نے آج ایک آپ آئے ہیں، آپ سے ایک معمہ حل کرانا ہے. یہ کیا ہوا کہ حکومت ختم کرنے کے 48 یا آئی تھنک 72 گھنٹے بعد شہباز شریف صاحب روانہ ہو گئے، 48 گھنٹے میں اسحاق ڈار صاحب روانہ ہو گئے؟ کیوں؟ مجھ سے پوچھ کے نہیں گئے جی، آپ ان سے پوچھ لیں تو بہتر ہے. مگر ان کا حق ہے جی، اب وہ فارغ ہو گئے، کام نہیں ہے. ادھر بس حکمرانی کرنے آتے ہیں آپ؟ نہیں، حکمرانی کرنے نہیں آتے. شہباز صاحب یہیں تھے، ڈار صاحب لندن میں رہتے تھے. وہ تو حکمرانی کرنے آئے تھے، فائنانس منسٹر ہی بننے آئے تھے، پھر چلے گئے واپس. حکمرانی جو کی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور جو سر حکمرانی میں کچھ ہوتا نہیں ہے بدقسمتی سے. حکمرانی میں کوئی اتنا مزہ نہیں ہے. نہیں مگر سر مزہ نہیں ہے، مگر پھر بھی بندہ لٹ مر جاتا ہے اس کرسی کے لیے، مگر مزہ نہیں ہے. یہ آج ویسے نگران وزیر اعظم بھی کہہ رہے تھے کہ کوئی مجھ سے پوچھے ذمہ داری کتنی ہے، کوئی مزہ نہیں ہے. مگر آپ بھی جانتے ہیں کہ کوئی 150 کے قریب نام اور فہرست بنی ہوئی تھی، تیار ہو رہی تھی، جو ویٹ ہو رہی تھی. کتنے امیدوار تھے اس کرسی کے لیے؟ کشش تو بہت ہے، سب نے کہا جی آپ کا نام بھی ہے. کشش تو بہت ہے نا جناب. کشش ہوگی ان کو جن کو احساس نہیں ہے کہ ذمہ داری کتنی بڑی ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ ایسی صورتحال میں مفتاح اسماعیل صاحب نے ریزسٹ کیا جب چینی کو ایکسپورٹ کرنے کا پریشر آیا، ریزسٹ کیا، لیکن پھر آتے ہیں آپ کے اسحاق ڈار صاحب اور ایکسپورٹ کرتے ہیں، وہی غلطیاں دہراتے ہیں جو پچھلی حکومتیں کر رہی تھیں، جس کی بڑی کلیئرٹی سے نشاندہی آپ لوگ کر رہے تھے. پھر ایکسپورٹ کر دیتے ہیں ہم، سستے داموں مہنگے داموں امپورٹ کرتے ہیں. یہ ذرا اس میں بہت سی غلط فہمیاں ہیں، اس کو درست کریے نا پلیز. میں اس کو درست، مجھے ایگزیکٹلی ڈیٹیلز یاد نہیں ہے، لیکن یہ ایشو آیا تھا جب مفتاح اسماعیل صاحب فائنانس منسٹر تھے اور ای سی جی کو چیئر کرتے تھے، اور یہ سندھ کے گروز کی طرف سے آیا تھا کہ ہمارے پاس سرپلس ہے، ہم ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا ذرا اس کو ریویو کر لیں، یہ سرپلس کتنا ہے اور کیا واقعی موقع پر موجود ہے یا نہیں ہے. اس کے بعد وہ نہیں کرسی پر رہے، ریویو ہو کے بعد واپس آئے گی، ہاں جی سرپلس موجود ہے، اور اجازت دی گئی اس کے ایکسپورٹ کرنے کی. پھر اس کی مانیٹرنگ کا میکینزم بھی ہوتا ہے. جب مانیٹر کیا گیا تو پتہ چلا کہ ایکسپورٹ ہوئی نہیں ہے. ان کو شاید جو 3 لاکھ یا 2 لاکھ ٹن کی اجازت تھی، آپ مفتاح صاحب کے ٹائم کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، میں اس کے بعد کی بات. ڈار صاحب مفتاح صاحب نے کہا کہ آپ ذرا سارے معاملے کو ریویو کریں، ایک ہولسٹک پکچر دیں کہ بھائی یہ ایکسپورٹیبل سرپلس ہے بھی یا نہیں ہے. پھر جب وہ رپورٹ واپس آئی تو اس وقت ڈار صاحب چیئر کرتے تھے، تو
انہوں نے ایک میکنزم بنایا. یہ پہلے بھی ایک دفعہ ہو چکا تھا ہماری لاسٹ گورنمنٹ میں کہ آپ اتنا بفر سٹاک رکھیں گے, اتنی ٹرانچز میں ایکسپورٹ کریں گے. پھر جب ریویو ہوا کچھ ایک آدھ مہینے کے بعد تو پتہ چلا ایکسپورٹ ہوئی نہیں ہے. جو ان کو اجازت دی گئی تھی اس میں سے آدھا بھی وہ نہیں کر پائے تھے. ٹھیک ہے. تو پھر ان پہ کہا گیا کہ بھئی آپ یہ ایکسپورٹ کریں, اس کے بعد آپ کو اگلے کی اجازت ملے گی. اس کے بعد پھر ای سی سی پہ نہیں تھا, مجھے پتا نہیں اس کے بعد کیا. آپ نے ای سی سی چھوڑی کیوں تھی؟ وہ ایک ایشو تھا, بہرحال وہ میرا جاننا اب تو بتا سکتے ہیں. نہیں وہ ایک وہ کانفرنس میں باتیں ہوتی ہیں, وہ پبلک نالج کی نہیں, یہ میرا ذاتی فیصلہ تھا. اور آپ حق میں نہیں تھے کچھ پالیسیز کے جو پش تھرو ہو رہی تھی؟ میں جی پالیسیز دیکھیں, پالیسیز ای سی سی کا فورم کرتا ہے. اگر میں اسے اختلاف کروں تو میں نے کہا میرا مناسب نہیں کہ میں پبلک ڈومین میں اختلاف کروں. تو آج یہ چینی کا بحران کیوں ہے کہ پھر ہورڈنگ کا بتا رہے ہیں اور پھر ہمیں یہ بالکل آپ کو اس کو دیکھنا چاہیے, کیونکہ رمضان شریف میں اسلام آباد میں 92 روپے کی چینی تھی. میں نے اس وقت خود چیک کیا تھا اور آٹا 145 کا تھا. اور میں نے ای سی سی میں کہا بھی کہ یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہوا اور شاید دنیا میں کہیں نہیں ہوا کہ چینی جو ہے وہ 50% سستی بک رہی ہے آٹے سے. یہ ایک بڑا عجیب سی, اور اب وہ چینی 190 پہ چلی گئی ہے. تو یقیناً سپلائی ڈیمانڈ تو جمعہ 4 دن ہوئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ تمام تر ایکسپورٹ بھی گو تھرو نہیں کی تھی جو اپروو کرائی. اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب میں آخری میٹنگ میں تھا. اس کے بعد بھی تو پورا ان کے چند مہینے گزرے ہیں. اب اس میں ہوا کیا ہوگا میں آپ کو ایکسپلین بھی کر دیتا ہوں. ہوا یہ ہوگا کہ انٹرنیشنل پرائز جو ہے وہ بڑھ گئی ہوگی, ہماری پرائز کم ہوئی ہوگی, تو یہاں سے سمگل ہونا شروع ہوگی. افغانستان, سینٹرل ایشیا, ہر جگہ. تو سمگلنگ بھی نہ رکوا سکے, ایکسپورٹ بھی ہم لوگوں نے گو تھرو کی. کیونکہ سر آپ کو یاد ہوگا کہ یہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے دور میں بھی ایک پوری شوگر کمیشن رپورٹ بنی تھی, کارٹلائزیشن کے ایشوز ہائی لائٹ رپورٹ بنی تھی, بالکل غلط بنی تھی. انڈر انوائسنگ وہ جنہوں نے کیا تھا ان کو بچانے کے لیے بنی تھی. میں خود اس کے سامنے پیش ہوا زبردستی, میں نے غلط رپورٹ تھی جی. وہ بالکل وہ چھپانے کے لیے بنی جن لوگوں نے کام کیا تھا. سر اس کو بچانے کے لیے کس کو بچا رہی تھی؟ کیونکہ چودھری منیر کی اتحاد شوگر مل تو اس کے اندر فورینسک آڈٹ اس کا ہوا نہیں تھا. چودھری منیر کو بچا رہے تھے, کس کو بچا رہے تھے؟ نہیں کسی کو بچانے کی بات نہیں تھی, بچا رہے تھے جن لوگوں نے. گجرات کے چودھریوں کی آر وائی کے بھی نہیں ہوئی تھی. شوگر مل بچا کسے رہے؟ شوگر ملیں بچا اپنے وزراء کو رہے تھے, ای سی سی کو بچا رہے تھے. خسرو بختیار جنہوں نے ای سی سی میں جب بتایا گیا کہ ایکسپورٹیبل سرپلس ہی نہیں ہے تو آپ نے اجازت دے دی, اور اس میں بھی اکتفا نہ کیا. جب پرائسز بڑھنی شروع ہو گئی, بڑھ گئی, پھر آپ نے ایک اور یہ چمبے کی بات ہے کہ ایگزیکٹلی وہی سب کچھ ہوا پی ڈی ایم کی حکومت کے آخری دور میں کہ 190 کی اب ہمیں شوگر مل رہی ہے. مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ادھر آپ کو یاد نہیں ہے. نہیں یہاں چیک کر رہے نا, میں آپ کو وہاں تک بتایا جہاں مجھے پتا ہے کہ رپورٹ آئی کہ جو آپ نے ایکسپورٹیبل سرپلس موجود تھا, یہ رپورٹ بھی ہے, اور اس میں ایکسپورٹ نہیں ہوئی تھی. اس کے بعد کیا ہوا مجھے اس کے علم نہیں ہے. اس کے بعد جو ہوا وہ ہمیں علم ہے نا, جن کی نہیں وہ پتا کر لینا, نہیں پتا کر لینا, وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. کچھ ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں کہ کتنی اس کے بعد ایکسپورٹ ہوئی.